السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی کا تعارف پڑھیں گے۔ ہجرت مدینہ 27 صفر 13 نبوی بمطابق 12 ستمبر 622 عیسوی۔ ہجرت کا لفظی اور اصطلاحی معنی۔ ہجرت کا لفظی معنی ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے گھر بار، اہل و عیال کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے۔ اسلام میں اہم ہجرت وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، یعنی ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، اہل مکہ کی ہٹ دھرمی۔ خشک و بنجر پہاڑی علاقے کا اثر اہل مکہ کی ہٹ دھرمی تند خوئی پر محیط ہے۔ اہل مکہ پر 13 سالہ تبلیغ سے کم لوگ ایمان لائے، لہذا اسلام کے لیے موزوں سرزمین کی ضرورت تھی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ اہل مدینہ نے دعوت دی۔ طفیل بن عمر دوسی نے کہا، میرا مضبوط قلعہ ہے، اس میں قیام فرمائیں، مگر آپ خاموش رہے۔ ہجرت سے قبل خواب دیکھا کہ دار الہجرت ایک باغ و بہار مقام ہے۔ حضرت جبریل نے کفار کی سازش سے آگاہ کیا اور ہجرت کا حکم پہنچایا۔ نمبر 3، مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم کے ہر پہاڑ کو توڑا، کانٹے بچھائے، آگ پر لٹایا، گھوڑوں سے باندھ کر مخالف کھینچ کر 2 ٹکڑے کیے۔ ان حالات کی وجہ سے صحابہ کرام کو ہجرت کی دعوت دی۔ نمبر 4، ہجرت حبشہ کا تجزیہ۔ یہ بڑا کامیاب رہا۔ حبشہ کی نسبت مدینہ قریب تھا، اس لیے دعوت کے ساتھ ہجرت کو قبول کر لیا گیا۔ نمبر 5، اہل مدینہ کی دعوت۔ بیعت عقبہ ثانیہ پر اہل مدینہ نے خود دعوت دے کر عہد کیا تھا کہ وہ اشاعت اسلام میں ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ نمبر 6، مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت۔ مدینہ ایک مضبوط قلعہ کی مانند ہے جس کے 3 طرف پہاڑ اور ایک طرف نخلستان ہے۔ نیز مکہ کے لیے تجارتی قافلے اس کے راستے سے گزرتے ہیں۔ نیز آب و ہوا اور پیداوار کے لیے بھی اہمیت رکھتا تھا۔ نمبر 7، الگ معاشرے کا قیام۔ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے بھی ہجرت ضروری تھی۔ نمبر 8، منصوبہ قتل۔ قریش نے آخر دار الندوہ میں قتل کی سازش تیار کی۔ ہر قبیلے کا ایک آدمی اکٹھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا جائے، اگلے روز باہر آنے پر سب مشترکہ حملہ کر کے قتل کر دیں تاکہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے بدلہ نہ لے سکیں۔ چنانچہ اسی رات محاصرہ کر لیا گیا اور اسی رات ہجرت کا حکم ربی ملا۔ ہجرت کے اہم واقعات۔ 27 صفر 13 نبوی بمطابق 12 ستمبر کو تقریباً 100 سرداران قریش نے ابو جہل کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ باہر نکلیں تو یکبارگی حملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تم میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی سوتے رہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی نگہبانی میں مشرکین پر مٹی پھینک کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ پہلے ساتھی ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ پہلے سے 2 تیار اونٹوں پر سوار ہو کر ہجرت کر لی۔ ادھر کفار کو صبح پر مایوسی و پشیمانی ہوئی، وہ کچھ نہ کر سکے، انہوں نے تعاقب شروع کر دیا۔ غار ثور میں قیام۔ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ بعد ازاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ سے 5 میل دور غار ثور میں پہنچے، جہاں 3 روز قیام کرتے رہے۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر کے بیٹے عبداللہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ حضرت بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کھانا اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ دودھ پہنچاتے رہے۔ کفار مکہ کی تلاش۔ کفار مکہ نے تلاش شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو سراغ لگائے 100 اونٹ پائے۔ کفار غار
کہ ثور کے دہانے پر آئے، مگر مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، کفار کو اندر گزرنے کا گمان ہی نہ ہوا۔ حضرت بکر صدیق کفار کے قدموں کی آواز سن کر گھبرائے تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں قیام پر سانپ نے ڈس لیا، آپ نے لعاب دہن لگایا، حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف جاتی رہی۔ چوتھے روز ایک اونٹنی پر آپ اور حضرت ابوبکر سوار ہوئے اور ایک پر عامر بن فہیرہ کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے کر یکم ربیع الاول کو سفر ہجرت شروع کیا۔ تعاقب اور مشرکین کی ناکامی۔ قریش پر غصے کا جنون طاری ہوا تو وہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر کعبہ لے گئے۔ ابو جہل نے اسماء بنت ابی بکر کے رخسار پر نعوذ باللہ زور کا تھپڑ مارا، ان کان کی بالی گر گئی۔ انعام کے لالچ میں سراقہ بن جوشم، انعام کے لالچ میں کئی لوگ نکلے مگر سراقہ بن جوشم کو آپ کا پتہ چل گیا اور نزدیک پہنچ گیا مگر اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ 3 بار مقدر آزمایا، آخر ناکام ہوا، معافی مانگی جو مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ امان لے کر واپس ہوا، راستے میں دوسروں سے مل کر ان کا راستہ تبدیل کرا دیا۔ بریدہ اسلمی، یہ سردار قوم بھی تلاش میں نکلا مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو نقد دل دے بیٹھا اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ قباء میں استقبال۔ قباء مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ عروہ بن زبیر کا بیان ہے، اہل مدینہ کو جب ہجرت کی اطلاع ملی تو وہ روزانہ باہر آ کر سخت دوپہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو ایک یہودی نے زور سے پکارا، جس کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے۔ لوگ گھروں سے والہانہ نکل کر استقبال کے لیے قباء پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 14 دن قیام فرما کر پہلی مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر رکھی۔ یہیں 3 روز بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ملے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو نجار کو اطلاع بھیجی جو مامون کا قبیلہ تھا، وہ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، پس 100 آدمیوں کے ہمراہ یہیں نماز جمعہ پڑھائی اور خطبہ دیا۔ مدینہ میں داخلہ کے وقت راستے میں دونوں طرف مرد اور عورتیں قطار بنا کر کھڑے ہو کر خوش آمدید کہہ رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی سے محبت کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جار۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق رہا، میزبانی کا خواہش مند تھا۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا جو کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ انہیں میزبانی کا شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 9 مہینے مقیم رہے۔ ہجرت مدینہ کی اہمیت اور فوائد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت مدینہ سے اسلام کو غلبہ ہوا۔ قریش مکہ کو مسلمانوں کی ہجرت سے اتنا رنج ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار مکہ نے بہت سے اہم شرط یہ عائد کی کہ آئندہ مکہ سے کوئی مسلمان ہجرت نہیں کرے گا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے حالات بدل گئے، آزمائش کا دور ختم ہوا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ سب سے بڑھ کر فائدہ ہوا آزاد اسلامی ریاست کا قیام تھا، جہاں پہلے اسلامی دستور اور آئین کا نفاذ ہوا۔
مصائب کا خاتمہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد آزادی سے عبادت کرنے کا موقع ملا، سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ اخوت اور بھائی چارے کا قیام۔ مکہ کے مہاجر اور مدینہ کے نصرت کرنے والے انصار کہلائے اور دونوں حکم سے بھائی بھائی بنے۔ اشاعت دین۔ مسجد نبوی میں صفحہ پہلی جامعہ بنی، صحابہ نے علم حاصل کر کے فوج در فوج کفار کو اسلام میں داخل کیا۔ مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ سن ہجری کی ابتدا سے مسلمانوں کا کیلنڈر وجود میں آیا، یہود اور نصارہ کا اقتدار خاک میں مل گیا۔ ہجرت مدینہ پہلی فتح تھی جو فتوحات کی بنیاد بنی۔ مسلمان سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہوئے۔ مدینہ کی تمام آبادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد تسلیم کر لیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد تعمیر فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ زمین کا ٹکڑا پڑا تھا جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، آپ نے اسے مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ سہل اور سہیل نے بخوشی بغیر معاوضہ کے پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پاس سے زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا۔ مسجد کی پیمائش 60-70 ہاتھ رکھی گئی۔ اس کی عمارت کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی، چھت میں کھجور کے تنوں اور چھال کو استعمال کیا گیا۔ فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ بن جاتا۔ بعد ازاں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ صفہ اسلام کی پہلی درسگاہ۔ صفہ صاحبان کو کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصے میں صفہ نامی چبوترا بنایا گیا، جہاں پر اصحاب صفہ مقیم رہ کر تعلیم حاصل کرتے۔ ان کی تعداد 400 تک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا، مگر نماز کے بلانے کے لیے کوئی طریقہ نہ تھا۔ حضرت بلال صلاۃ جامعۃ کی صدا بلند فرماتے۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں ایک شخص کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے دیکھا تو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ یہی بات میں حضرت عمر نے بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، مجھے بذریعہ وحی اذان کا حکم مل چکا ہے۔ بلند آواز کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم مواخات مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔